بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان سابقہ مسئلے کی تکمیل، عقد میں تنجیز کے شرط اور اس کے دلائل کا بیان ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان موالات میں معیار کا بیان ہے، اور اسی طرح سہل ساعدی کی روایت سے استفادہ، کہ ان دو عنوان کے بیان سے گزشتہ مسئلہ جو ہے وہ تکمیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عقد میں تنجیز کی شرط اور اس کے آراء، اور اس طرح اس کے دلائل کا بیان کے ایک نئے مسئلے کا آغاز ہوگا اس سلسلے میں کہ تنجیز آیا عقد کے اندر شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جو گزشتہ درس سے مرتبط ہے، کہ شہید اول کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ انصاری جو اپنا مناقشہ بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر موالات کی طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ ثم عند المعیار فی الموالات موقول الی العرف، فرماتے ہیں کہ موالات کے اندر جو معیار ہے یہ پلٹتا ہے عرف کی طرف، یعنی عرف در واقع معیار ہے اس موالات کے حوالے سے، کہاں پر وہ فاصلے کو مخل جانتا ہے، کہاں پر وہ فاصلے کو مخل نہیں جانتا، کہاں اتصالی صورت جو ہے وہ ضروری ہے، کتنا اس کے اندر فاصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تمام عرف کے طرف موقول ہے۔ کما فی الصلاۃ والقراء والاذان ونحوها، جس طرح کی یہ مثالیں ہیں جس کو ہم گزشتہ بحث کے اندر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر روایت سہل ساعدی اور موالات کے جواز پر جو استفادہ کیا جا رہا ہے اس روایت سے، اس کو بیان کرتے ہیں شیخ کہ دیکھیں ہم اگر اس روایت کو دیکھتے ہیں تو بہرحال یہ سامنے آتی ہے بات کہ فاصلہ جو ہے وہ مخل نہیں ہے، مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ یظہر من روایت سہل ساعدی المتقدمہ، فرماتے ہیں کہ سہل ساعدی کی روایت کے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اسی سے ظاہر ہے فی مسئلۃ تقدیم القبول، قبول کے ایجاب پر مقدم ہونے کے اس مسئلے کے اندر، کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اس روایت سے کیا ہے، جواز الفصل بین الایجاب والقبول، کہ ایجاب اور قبول کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ جائز ہے، بکلام طویل اجنبی، اس طویل کلام کے ذریعے کہ جو اجنبی ہے، مرتبط نہیں تھا اس ایجاب و قبول سے۔ اب اس روایت کے اندر آپ مفصل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر وہ صحابی پیغمبر گرامی اسلام کو کہتا ہے کہ زوجنیہا، تو اس طرح فقہا نے اس سے استفادہ کیا کہ یہ در واقع قبول ہے جو مقدم ہوا، اس کے بعد نبی گرامی اسلام نے ایجاب جو ہے وہ عن وکالت جاری کیا، تو اس کے درمیان سوال و جواب ہوئے تھے۔ وہ سوال و جواب جو وہاں پر ہم نے پڑھے اس روایت کے اندر، کہ جب نبی گرامی اسلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے حق مہر وغیرہ کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میرے پاس یہی ردا ہے، نبی نے کہا اگر یہی ردا ہے تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر یہ حق مہر میں دی جائے گی۔ تو پھر آخر میں جا کر وہ کہتا ہے مجھے جو ہے وہ ایک قرآن کی سورت جو ہے آتی ہے، تو نبی نے اسی بنیاد پر اس ایجاب کو جاری کیا۔ تو یہ جو ایک طویل کلام ایجاب و قبول کے درمیان تھا، وہاں پر قبول پہلے زوجنیہا کی صورت میں واقع ہو چکا تھا، اور اس روایت سے بات یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ پس فاصلہ جو ہے وہ مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ بنان علی ما فہمہ الجماع، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم استظہار کر رہے ہیں، ظاہر جان رہے ہیں اس روایت سے اس جواز فصل کو، یہ کس بنا پر؟ اس چیز کی بنا پر جس کو جماعت نے، فقہا کی جماعت نے سمجھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من ان القبول فیہا قول ذالک صحابی زوجنیہ، کہ وہ یہ کہ قبول اس روایت کے اندر صحابی کا یہ قول زوجنیہا ہے۔ یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم نے وہاں پر یہ احتمال دیا تھا خود شیخ نے، کہ ممکن ہے کہ وہاں پر صحابی نے جب زوجنیہا کہا اور پیغمبر نے ایجاب جاری کیا تو ممکن ہے اس کے بعد قبل تو اس نے کہا ہو، نہ یہ کہ زوجنیہا جو ہے وہ قبول کی جگہ اس امر نے لی ہو، نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ احتمال موجود ہے تو اس صورت میں یہ ہم روایت سے استدلال نہیں کر سکتے، اور روایت سے پھر ہم اس مطلب کو ثابت نہیں کر پائیں گے کہ موالات معتبر نہیں ہے، بلکہ ہم اگر روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موالات معتبر نہیں ہے تو یہ بنان علامہ، تو یہ اس بنا پر ہے کہ اگر ہم اس زوجنیہا کو فقہا کے اس فہم کے مطابق
قبول جانب، والایجاب قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد فصل طویل، اور ایجاب وہی نبی گرامی اسلام کا قول جو ایک طویل فاصلے کے بعد آتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں زوجتکہا بما معک من القرآن، کہ وہ جو شخص سورہ قرآن جانتا تھا اسی قرآن کو حق مہر قرار دیتے ہوئے نبی گرامی اسلام جو ہیں وہ زوجتکہا بما معک من القرآن کے الفاظ سے جو ہے وہ ایجاب جاری فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ هَذَا مُوهِنٌ آخر للروایہ، ہم نے اس روایت کو آگے فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ایک موہن بیان کیا تھا جو روایت کو ضعیف کر رہا تھا، وہ کیا تھا کہ ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ روایت میں لفظ امر ایجاب پر مقدم ہوا ہے کہ جو القاعدہ درست نہیں ہے، وہ ان تمام تفاصیل کی بنیاد پر جو ہم نے پیچھے بیان کی وہ ایک موہن بن رہا تھا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ شاید یہ بات خود موہن بنے ایک اور اس روایت کا، یعنی جو روایت کی تضعیف کا باعث بنتی ہے، کہ یہ فصل طویل جو ہے ایجاب و قبول کے درمیان خلاف متعارف ہے، لہذا اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اس روایت کے لیے موہن بنتا ہے تو پھر روایت جو ہے وہ استدلال سے گر جائے گی، یعنی پھر یہ قابل استدلال نہیں رہے گی اور اعتبار سے جو ہے گر جائے گی۔ تو لہذا یہاں پر آگے پھر فرماتے ہیں شیخ ففہم، کہ اس کے اندر تم غور کرو، بعض بزرگان نے جیسے حواشی، مقاصد کی حواشی میں اشارہ کیا ہے بعد نے، ففہم اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر یہ روایت دلالت کر رہی ہے مثلا جواز فصل پہ تو روایت پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس موالات کے اعتبار پر کوئی اور دلیل ہی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس موالات کے اعتبار پر کوئی اور دلیل مثال اجماع وغیرہ کے حوالے سے مل بھی جاتی ہے تو یہ وہ دوسری دلیل اس روایت سے تخصیص کھائے گی، لہذا روایت جو ہے وہ جب دلالت کر رہی ہے کہ طویل فصل جو ہے وہ معتبر ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ متن روایت ففہم سے اشارہ اس کی طرف کہ خود مفہوم یعنی متن روایت جو ہے محتوا اس روایت کا یہی ہے، تو لہذا یہاں پر یہ موہن قرار نہیں دیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے اس روایت پر۔ تو یہ وہ مطلب تھا جو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا موالات کے مسئلے کو ایجاب اور قبول کے درمیان کا، تو وہاں پر جو ہے یہ مسئلہ اس کی تکمیل کر رہا تھا، اور یہاں ہماری یہ بحث جو ہے تمام ہوتی ہے ایجاب و قبول کے درمیان موالات کی۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نئے مسئلے کا آغاز کرتے ہیں کہ عقد میں تنجیز کی شرط، آراء اور جو اس کے دلائل ہیں، اس مسئلے کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وَمِن جُمْلَةِ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ التَّنْجِيزُ فِي الْعَقْدِ، شرائط میں سے کہ جن کو بزرگان نے بعض جماعت نے ذکر کیا ہے عقد کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ التنجیز فی العقد، ان شرائط میں سے ایک عقد کے اندر تنجیز ہے۔ عقد میں تنجیز کا مطلب کیا ہے؟ تنجیز در واقع یہاں پر تعلیق کے مقابلے میں ہے، جس کو خود آگا نیچے تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تنجیز کی تعریف کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر، اور اسی طرح پھر جو ہے یعنی یہ تنجیز کا مطلب یہ ہے کہ عقد اور وہ انشاء معلق نہ ہو کسی اور چیز پر، یعنی یہ یوں نہ کہے کہ میں اس کو بیچتا ہوں اگر مثلا حاجی پہنچ جائیں، ان قدم الحاج، اگر مثلا وہ حاجی پہنچتے ہیں تو میں نے اس کو بیچا، مثلا یوں جا کر وہ معلق کر دے اس کو، اور اس طرح پھر جو ہے اجماع کی ادعا کو بیان کریں گے، پھر اس کی علت اور جو اس کے علل ہیں اس شرط کی اس کو شیخ انصاری یہاں پر بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ بِأَن لَا يَكُونَ، تنجیز عقد میں شرط ہے، تنجیز یعنی کیا، کس معنی میں، بِأَن لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ بِعَدَاتِ الشَّرْطِ، کہ وہ معلق نہ ہو کسی چیز پر عقد ادات شرط سے، کہ البتہ یہاں پر شارحین نے اور بزرگان نے کہا ہے کہ ادات شرط موضوعیت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک مرتبہ جو شرط ہے وہ صریح ہے، اور اگر شرط صریح کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ادات استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ ان قدم الحاج بعتک ھذا بقضا، کہ یہاں پر ان قدمہ یہ ان شرطیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیت کو اور یعنی انشاءات کو جو ہے معلق کیا جا رہا ہے، تو یہ شرط جو ہے صریح اور واضح ہے۔ ایک مرتبہ شرط جو ہے وہ غیر صریح ہوتی ہے، ضمنی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر ادات کا استعمال نہیں ہوتا، ادات شرط وغیرہ کا، مثلا بعت داری فی یوم الجمعہ، یوں جا کر کہا جاتا ہے کہ میں اپنے گھر کو میں نے بیچا جمعے کے دن، اگر جمعے کا دن آ جائے مثلا یوں، تو اس طرح سے یہ قیودات استعمال ہوتی ہیں اور ضمناً جو ہے
معلق جانا جاتا ہے انشاء عقد کو اس پر۔ تو ادات شرط بہرحال موجود نہیں رکھتا، شرط جو ہے کسی انشاء عقد کو کسی چیز پر معلق کیا جائے تو یہ تعلیق ہے، تنجیز اس کے مقابلے میں ہے۔ تنجیز یعنی معلق نہ کرنا عقد کو، انشاء عقد کو کسی چیز پر۔ پھر تفسیر کرتے ہیں آگا کہ بأن یقصد المتعاقدان، کس طرح مثلا معلق کرنا ہے عقد کو، انشاء عقد کو کسی چیز پر، یعنی بأن یقصد المتعاقدان، دونوں جو عقد کرنے والے ہیں آپس میں وہ ارادہ کرتے ہوں انعقاد المعاملہ فی صورت وجود ذالک الشیء، ارادہ کرتے ہوں معاملے کے انعقاد کا فی صورت وجود ذالک الشیء، یعنی اس چیز کے وجود کی صورت میں جس پر انہوں نے معلق کیا ہوا ہے اس عقد کو، لا فی غیرہا، نہ اس کے غیر کی صورت میں، یعنی اگر وہ چیز وجود پاتی ہے اس کی صورت میں یہ عقد جو ہے وہ انشاء ہو رہا ہے۔ تو یوں آپ فرماتے ہیں کہ عقد میں تنجیز شرط ہے، یعنی معلق نہ ہو کہ انشاء عقد کو اس دوسری چیز پر معلق کرتے ہوئے اس کے وجود پر معلق کیا جائے اس کے انعقاد کو، یہ درست نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ، اور وہ بزرگان فقہا جنہوں نے اس کی تصریح کی ہے ان میں سے شیخ ہیں شیخ توسی علیہ رحمہ، والحلی ابن ادریس حلی ہیں، والعلامہ وجمیع من تاخر عنہ، اور علامہ حلی اور ان دیگر بزرگان جو ان سے مؤخر ہیں، کہ شہیدین، شہید اول اور ثانی، والمحقق الثانی، جیسے محقق ثانی ہیں، وغیرہم قدس اللہ تعالی ارواحہم، اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان کے خداوند متعال ان کے ارواح کو منور فرمائے۔ وَأَنْ فخر الدین فی شرح الارشاد فی باب الوکالہ، اور فخر الدین سے شرح ارشاد کے اندر باب وکالہ میں اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ ان تعلیق الوکالۃ علی الشرط لا یصح عند الامامیہ، وکالت کو معلق کرنا، وکالت کی تعلیق کسی شرط پر، یہ امامیہ کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ مثلا انت وکیلی فی یوم قضا، مثلا یوں کہہ دے وہ شخص کسی کو، تو یہاں انت وکیلی یعنی اس عقد کو، اس انشاء وکالت کو معلق کر دینا کسی چیز پر، شرط پر، یہ امامیہ کی نظر میں درست نہیں ہے۔ وقضا غیرہ من العقود، فرماتے ہیں کہ اسی طرح وکالت کے علاوہ دیگر عقود میں سے کسی عقد کی تعلیق یہ بھی جائز نہیں ہے، لازمتاً کانت او جائزتاً، چاہے وہ عقود لازمہ ہوں چاہے جائزہ ہو، جیسے بیع وہ عقد لازم ہے، ہبہ مثلا جیسے عقد جائز ہے۔ تو یوں یہ اقوال بھی بزرگان کے اور یہ ان کے آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اجماع کے دعویٰ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اس مسئلے پر کہ ان تمہید القواعد دعوی الاجماع علیہ، تمہید القواعد سے جو ہے وہ اس مسئلے پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وظاہر المسالک فی مسئلۃ اشتراط التنجیز فی الوقف، اور شہید ثانی نے مسالک میں جو کہا ہے جس طرح تمہید القواعد میں ان کی طرف سے اجماع کا دعویٰ ہوا، مسالک کا جو ظاہر ہے اس مسئلے میں کس میں، جہاں پر وقف کے اندر تنجیز کے شرطیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس مسئلے میں مسالک کا ظاہر الاتفاق علیہ، یہ کہ اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ وظاہر عدم الخلاف فیہ، شیخ فرماتے ہیں کہ ظاہر فقہا کے کلمات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہے تنجیز کی شرطیت میں، کما اعترف بہ غیر واحد، جیسا کہ دیگر بہت سارے فقہا نے اسی کا اعتراف کیا ہے کہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اس مسئلے کے اندر مخالف نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَكْثَرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اگرچہ متعرض نہیں ہوئے بہت سارے اس مقام میں، یعنی بحث کے عقد اس بیع کی بحث میں بہت سارے فقہا اس تنجیز کی شرطیت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن دیگر عقود کے اندر ان کے کلمات سے روشن ہے کہ تنجیز جو ہے وہ شرط ہے۔ اور پھر یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک جو دلیل اولویت کے عنوان سے ہے، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَحْوَى فَتَاوَاهُمْ، فرماتے ہیں کہ اور اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کے علیہ سے مراد اعتبار تنجیز ہے یا بعد میں عدم خلاف کی طرف ضمیر کو پلٹایا ہے، بہرحال اس پر جو دلیل ہے ہمارے پاس فَحْوَى فَتَاوَاهُمْ وَمَعَاقِدُ الْإِجْمَاعَاتِ فِي اشْتِرَاطِ التَّنْجِيزِ فِي الْوِكَالَةِ، کہ طریق اولویت ہے ان کی فتاوا سے اور اجماعات کے جو معاقد ہیں، کہ کیا ہے ان کے اجماع کا محل اور معقد، ان کی فتوا، فرماتے ہیں کہ فی اشتراط تنجیز فی الوکالہ، وکالت کے اندر وہ تنجیز کو شرط جانتے ہیں، تو اس شرطیت تنجیز میں وکالت کے اندر جو اجماعات نقل ہوئے ہیں اور جو اجماعات کیے گئے ہیں ان کا جو محل ہے اور اس طرح ان کی جو فتاوا ہے اس مسئلے کے اندر، ان کا فہوا اس مسئلے پر دلیل ہے کہ بیع کے اندر بے طریق اولا جو ہے یہ تنجیز شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما کون نہیں من العقود الجائزہ،
وکالہ کے اندر جو تنجیز میں اجماع موجود ہے ان کی فتاوا، فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ وکالت جو ہے من العقود الجائزہ، عقود جائزہ میں سے ہے، التی یکفی فیہا کل ما دل علی الاذن، فرماتے ہیں کہ یعنی وہ عقود جائزہ کہ جن میں کافی ہوتا ہے ہر وہ چیز، ہر وہ لفظ کے جو اذن پر دلالت کرتا ہو. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عقود جائزہ کے اندر نہ لفظ خاص، نہ معذویت اور بہت ساری چیزیں اس طرح شرط نہیں ہوتی، کوئی یعنی اس کے اندر اہتمام نہیں ہوتا احتیاط وغیرہ کا، ان عقود جائزہ کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ تنجیز کو شرط جانا گیا ہے. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ حتی ان العلامۃ ادعا الاجماع علی ما حکی عنہ، کہ علامہ کے جن سے حکایت کی گئی ہے اس حکایت کی بنیاد پر اجماع کا ادعا کرتے ہیں. کس چیز پر؟ علی عدم صحت ان یقول الموکل، اس بات پر کہ موکل جو ہے صحیح نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ انت وکیلی فی یوم الجمعۃ ان تبیع عبدی، کہ تم میرا وکیل ہو جمعے کے دن میں کہ تم میرے عبد کو جو ہے بیچو. تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، چونکہ یہاں اصل انشاء کو یعنی وکالت کی جو اصل انشاء ہے اس کو معلق جانا جا رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وعلی صحت قول ہی، جبکہ اجماع کی دعویٰ کی ہے انہوں نے اس قول کی صحت پر کہ انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعہ، جس میں اس نے کہا کہ تم میرے وکیل ہو اور میرے عبد کو تم نہ بیچو مگر جمعے کے دن. دیکھیں یہاں پر ماکون المقصود واحدا، مقصود تو ایک ہی ہے، وہاں پر بھی انت وکیلی فی یوم الجمعہ ان تبیع عبدی، تم میرے وکیل ہو یوم جمعہ میں کہ تم میرے عبد کو اسی جمعے کے دن بیچو. مقصود دونوں میں ایک کس اعتبار سے ہے کہ انشاء بیع جو اس نے کرنی ہے وہ جمعے کے دن کرنی ہے. پہلے اس کلام کا بھی یہی مطلب ہے، دوسرے کا بھی یہی مطلب ہے، لیکن یہاں پر فرق ہے. وفرق بینہما جماعت، ایک جماعت نے ان کے درمیان فرق بیان کیا ہے بعد الاعتراف بان ھذا فی معنی تعلیق، اس اعتراف کے بعد کہ در واقع یہ تعلیق کی ہی معنی، یعنی دوسرا بھی جس کی صحت پر علامہ نے ادعا اجماع کیا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی تعلیق کی معنی کے حکم میں ہے، یعنی یہ بھی در واقع تعلیق کی معنی ہی میں ہے. معنی اور کے اعتبار سے آپ دیکھیں، باطن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرق یہاں پر بیان کیا ہے کہ بأن العقود لما كانت مطلقات من الشارع، عقود جب شارع سے لیے گئے ہیں، ماخوذ ہیں، انیتت بهذه الضوابط، تو موقوف ہیں وہ، منوط ہیں وہ انہی ضوابط سے کہ جو شارع کی جانب سے آئے ہیں. وبطلت فيما خرج عنها، اور وہ عقود باطل ہیں اس مورد میں جہاں وہ ان ضوابط سے خارج ہوں. وإن أفادت فائدتها، اگرچہ وہ ضوابط سے خارج ہو کر انہی ضوابط ہی کا فائدہ دیتے ہوں، مفید ہو انہی ضوابط کا جو شارع سے حاصل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ضوابط سے خارج ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ عقود باطل ہیں. تو اب آقا فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرق درواقع کر دیا کس میں، کہ دیکھیں شارع فرماتے ہیں کہ انشاء، جب آپ انشاء عقد کر رہے ہیں تو وہ معلق نہیں ہونا چاہیے. انت وکیلی فی یوم الجمعہ ان تبیع عبدی، پہلا جو تھا اس میں اصل وکالت کو انشاء کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی معلق کرتے ہوئے کس پر؟ اسی فی یوم الجمعہ، اسی قید کے ساتھ. اور پھر دوسری مثال کے اندر اصل وکالت جو ہے وہ معلق نہیں کی گئی، بلکہ وہاں پر جو وکالت کا متعلق تھا اس سے معلق کیا گیا ہے. تو لہذا دونوں میں فرق ہے. اس اعتبار سے دوسرا جس کے صحت پر علامہ نے ادعا کی ہے وہاں پر تنجیز کی جو شرطیت ہے وہ باطل نہیں ہوتی، اور وہاں پر معلق انشاء وکالت نہیں ہے. تو اس طرح ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ، جب ان کی نظر میں مسئلہ اس طرح سے ہے، یعنی امامیہ کی نظر میں وکالت کے اندر، فَكَيْفَ الْحَالُ فِي الْبَيْعِ، وکالت میں وہ جب اس طرح سے تنجیز کو معتبر جانتے ہیں اور تعلیق کو باطل جان رہے ہیں تو پھر کس طرح حال ہوگا بیع کے اندر، چونکہ بے طریق اولا بیع میں پھر جو ہے یہ تعلیق مفسد ہے اور اس کو باطل کرنے والی ہے، جو کہ بیع عقود لازمہ میں سے. وبالجملہ فلا شبہۃ فی اتفاق من الحکم، بالجملہ یہ کہ یعنی شبہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ بزرگان اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر، اس حکم پر کہ تعلیق جو ہے وہ مفسد ہے، تعلیق درست نہیں ہے. تو یہاں تک یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ شیخ ان بزرگان کے کلمات سے اجماع کا نتیجہ لیتے ہیں تنجیز کی شرطیت پر، کہ تنجیز جو ہے وہ شرط ہے اسی اجماع کی دلیل سے، اور اس طرح وکالت کے اندر طریقے اولویت سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں. تو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دیگر جو تنجیز کی شرط کے اسباب ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.